أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ رفقائے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیو، میں آج جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ عنوان ہے بلند اخلاق، حسن اخلاق۔ یعنی ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر بہت بلند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کام کو لے کر اٹھے ہیں، اور یہ کام تو ہم کو کرنا ہی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اب ان کے بعد ان کی محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کام کو لے کر اٹھے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جس نسخے کی ضرورت ہے، جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے بلند اخلاق، وہ ہے حسن اخلاق، وہ ہے ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے ایسے دور میں نازل ہوئی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آنکھ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور لوگ ہیں کہ جہنم میں گرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنتیں، لیکن اس کے بعد کفار اور مشرکین کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکالیفوں سے گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگ پاگل تک کہتے تھے، مجنون اس میں کہا گیا، ان آیتوں میں یہ بات کہی گئی۔ تو ہوتا ایسا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں، تڑپ میں لگے ہوئے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ ان کو اس طرح سے جواب دیتے تھے کہ تو پاگل ہے، پاگل ہے یہ شخص۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کڑتے تھے اپنے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجنون نہیں ہو، آپ پاگل نہیں، یہ اللہ کی سند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ یقیناً تمہارے لیے اس میں ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور وہ نسخہ جو آج جس کا عنوان ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بلند اخلاق والے ہیں، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ گویا قیامت تک ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر داعی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ حالات چاہے کیسے ہو، لوگ چاہے آپ کو مجنون کہے، پاگل کہے، چاہے کچھ کہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ
کام کرتے چلے جائیں بلند اخلاق کے ساتھ. تو انشاءاللہ میں آپ کو اسی ٹاپک کے تحت چند باتیں قرآن مجید کی، چند باتیں حدیث سے اور چند باتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کیونکہ ہم اتنا بڑا کام لے کر اٹھے ہیں تو ہمارا بھی کردار ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اور جس کی تاکید قرآن مجید نے جگہ جگہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرا دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں بلند اخلاق کی تعلیمات دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور جتنے کام اچھے ہیں دنیا میں اس کی تکمیل کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بتائی. عزیز بھائیو، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے، بلند اخلاق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کاموں پر آمادہ کریں. ہم جب ایک اجتماعیت کے تحت کام کر رہے ہیں تو کسی کے سخت جملوں پر ہم اپنے سینے کو چوڑا رکھیں، اس کو معاف کر دیں. یہ بلند اخلاق کی علامت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اخلاق سے متعلق جو فضیلتیں بیان کی ہیں، اخلاق کی، بلند اخلاق کی، حسن اخلاق کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخلاق کی تعلیمات ہی نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ان اخلاق کو برت کر ہمارے سامنے رکھ دیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں عزیز بھائیوں کہ دائرہ اسلام میں جتنے لوگ شامل ہوئے اللہ کے رسول کے دور میں بھی اور آج تک بھی جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بڑی تعداد اہل ایمان کے کردار سے متاثر ہو جاتی ہے، ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے. کسی نے بہت خوب یہ بات کہی ہے کہ نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن ہے وہ کام جو انسان کا کردار کرے. انسان کا جو کردار کام کرتا ہے نہ وہ تقریر کر سکتی نہ تحریر کر سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور کریکٹر نبوت سے پہلے بھی ایسا بلند تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین، امانت دار، سب سے بڑا امانت دار، صادق، سب سے بڑا سچا کہہ کر پکارا. امانت دار، امین اور صادق کے لقب سے نوازتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر پر تشریف لے کر آئے اور ان کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھ کو کچھ اڑا دو. بالکل تھر تھر کانپنے لگے. پہلی وحی نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول. تو عزیز بھائیوں، ایسے موقع پر اللہ کے رسول کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے کردار کا، حسن اخلاق کا جو تعارف اس کی زبان سے پیش کرتی ہے وہ سیرت کی کتابوں میں سنہری الفاظوں میں لکھنے کے قابل چیز. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ گھبرائیے مت، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کریں گا، ہرگز ضائع نہیں کریں گے. اس لیے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ کے کردار کا، آپ کے حسن اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کے کام آتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. خدا کی قسم ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. عزیز بھائیوں، یہ تھا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حسن اخلاق کا معاملہ. ہم اور آپ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں جو دشمن تھے تو دشمنوں میں کئی ایسے لوگ تھے جن کی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، میدان جنگ میں تھے، لیکن آپ ان کو معلوم تھا کہ ان سے بہتر امانت دار کوئی ہے ہی نہیں مکہ میں، تو اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے. عزیز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے بڑا زبردست جواب ان کو دیا، 2 ہی جملوں میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی تمام تعلیمات سب اخلاق پر ہی مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن۔ ہم دیکھتے ہیں آج جگہ عزیز بھائیوں، جگہ جگہ لوگ بولتے ہیں حافظ صاحب جا رہے ہیں، سائیکل پہ جاتے بھی جا رہے، حافظ صاحب جا رہے، حافظ صاحب آ رہے، لیکن آج کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا ہم کو کہ دیکھو یہ چلتا پھرتا قرآن جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم جس اجتماعیت میں ہم کام کر رہے ہیں، کہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات ارشاد کہی تھی نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کا معاملہ کا جو راز ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ عزیز بھائیوں، حسن اخلاق کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ ہمارے اپنے رفقاؤں میں تو ہمارا بہت اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا برتاؤ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عام لوگ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا معاملہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کا یہ معاملہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے عزیز بھائیوں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اس وقت وہ معاملہ یہ تھا، وہ معاشرہ ایسا تھا کہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے لوگ، انسانوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالتے تھے۔ جس طرح ہم بکریوں کو اور بیلوں کو بیچا جاتا ہے، اس طرح انسانوں کو بیچ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام خریدا، زید نام تھا ان کا، چھوٹے بچے تھے، خرید لیا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دے دیا۔ چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے کافی بڑے ہوئے، 4-5 سال۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے والدین کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ زندہ ہے، اور مکہ میں محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص ہے ان کے پاس موجود۔ وہ اور ان کے تایا جو ہے، حضرت زید کے والد اور تایا جو ہے، دوڑے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ، آپ صرف منہ بولی قیمت مانگیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بچہ ہم کو واپس کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، مجھ کو قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ بغیر کسی اجرت کے، بغیر قیمت کے لے کے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا، چھوٹے ہی بچے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، زید کیا تم ان کو پہچانتے ہیں؟ حضرت زید نے دیکھا، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ میرے تایا ہے اور یہ میرے والد ہے، میرے ابا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اے زید، یہ تم کو لے جانا چاہتا ہے۔ اس بچے نے جو ہے بڑی معصومیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ تایا چلا اٹھا ان کا، اس نے کہا کہ زید تو کیا پاگل ہو گیا بیٹا، تو غلام رہنا چاہتا ہے، غلامی کی زندگی پسند کرنا چاہتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ اے میرے ابو، اے میرے تایا، انہوں نے مجھ کو غلام سمجھا ہی کر۔ عزیز بھائیوں، ایسا تھا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ غلام جب ان کی خدمت میں آئے تو پھر اپنے باپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کیریکٹر، یہ حسن اخلاق ہم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ان کی اطاعت کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ عزیز نوجوان، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا مظاہرہ کیا، جو چیز ہم کو کر کے بتایا، وہ کرنا ہمارے لیے مسٹ ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ایک معاملہ یہ تھا عزیز بھائیو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ان کی ذات سے، ان کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ کو دعوت پر بلایا، اور اس صحابی کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کدو کا میٹھا بہت پسند ہے۔ انہوں نے کدو کا میٹھا تیار کیا، 4 صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کے پاس پہنچے، دستر بچھا، اور اس کے بعد جب پلیٹیں سجی وہ کدو کے میٹھے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا کھایا، اور اس کے بعد جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ بھائی خبردار کوئی یہ حلوہ نہیں کھائیں گا، یہ سارا حلوہ میں کھانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی پلیٹ وہ صحابی کی، وہ صحابی کی، وہ صحابی، اس طرح سے 4-5 پلیٹیں کھا لی، اور اس کے بعد میزبان سے کہا کہ بھئی آپ نے کس برتن میں یہ پکایا؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول چولہے پہ دھرا ہے، اور میں لے کے آؤں۔ اللہ کے رسول نے اس بھگونے میں سے بھی کھانا شروع کیا، اور بالکل انگلیوں سے صاف کر کے وہ پورا بھگونا صاف کر دیا، نہ ساتھیوں کے لیے کچھ چھوڑا اور نہ میزبان کے لیے کچھ چھوڑا۔ دعوت ختم ہوگی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے صحابہ کرام کے ساتھ، تو صحابہ کرام تو بڑے اطاعت گزار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دعوت تو بڑی عجیب دعوت رہی، ہم دعوت سے محروم رہ گئے۔ رفقائے محترم کان کھول کے بات سنیے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا جو میزبان تھا جس نے ہماری دعوت کی تھی، بڑے دل پرخلوص اور بڑے دل سے اس نے ہماری دعوت کی تھی، لیکن غلطی سے وہ جو پھل لے کر آیا وہ کڑوا پھل آ گیا۔ خدا کی قسم اگر تم وہ ایک نوالا کھا لیتے اس دسترخوان پر اس حلوے کا، تو مارے اس کی کڑواہٹ کے وہیں دستر پہ الٹیا کرتے، میرے میزبان کا دل نہ دکھے، میں نے اس لیے وہ سارا حلوہ کھایا۔ عزیز بھائیو، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حسن اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ، کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے ایسا بدبخت مومن نہیں؟ اور 3 مرتبہ اس کے بارے میں یہ وعید۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، چاہے پھر وہ کتنا بھی عبادت گزار ہو، چاہے کتنا بھی نمازی ہو، حج کر لیا ہو اس نے، لیکن اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی اور اس کا بھائی محفوظ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ شخص مومن۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جو بے انتہا نمازی ہے، فرض نمازیں پڑھتی، تہجد پڑھتی، نفلوں کا بہت اہتمام کرتی، انفاق اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جو بھی آتا اس کے در سے خالی نہیں جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روزے فرض کے علاوہ نفل روزوں کا بھی بڑا اہتمام کرتا۔ لیکن ان صحابیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، زبان سے بڑے تشنے اور تانے وہ دیتی لوگ، بڑا دل دکھاتی لوگ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے وہ عورت۔ اس صحابی نے فرمایا کہ ایک عورت ہے ہمارے محلے میں جو صرف فرض نمازیں پڑھتی، نفل کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی، جو صرف رمضان کے روزے رکھتی، باقی نفل کبھی رکھتی کبھی نہیں رکھتی، اتنا اہتمام نہیں کرتی، اور اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ، بس پنیر کے چند ٹکڑے وہ دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑوس، اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے بہت متاثر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی ہے وہ عورت جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا یہ معاملہ تھا عزیز بھائیوں، ان کے کردار کا، کہ مدینہ کی چھوٹی سی بچی بھی اگر اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں لے جانا چاہتی وہ لے کر چلے جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین جنگوں پر جاتے ہیں تو ان کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ رفقائے محترم ان کا کردار، کیریکٹر کا ایسا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے، کبھی فجر کے بعد، عورتیں تھیں اپنے ہاتھ سے دودھ دھو کر آتے تھے گھروں میں،
سارے عالم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں جا کے ان کے مجاہدین جو گئے ہیں ان کے جانوروں کا دودھ دو کر عاجزی اور انکساری کا ایسا معاملہ تھا کہ مسجد نبوی میں جب بیٹھتے تو صحابہ کرام ایسے چٹک چٹک کے بیٹھتے تھے اللہ کے رسول پر، قریب بالکل. لیکن کوئی نیا شخص آتا، معلوم ہے یہاں جگہ نہیں ہے، لیکن تب بھی اپنے آپ کو جو ہے ہلاتے تھوڑا سا اس کے اعزاز میں، نئے آنے والے کے اعزاز میں. رفقائے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کا، حسن اخلاق کا معاملہ نہ صرف عام انسانوں کے ساتھ، نہ غلاموں کے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا تھا. اسی لیے کہا گیا نا ہم کو کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں تو چھری کو اچھا تیز کر لیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے تو ایک اونٹ جو ہے بالکل اللہ کے رسول کو دیکھ کے بچوں کی جیسا روتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلک بلک کے رونے لگے. اللہ کے رسول نے اس کی پیٹھ پر جو ہے اپنا ہاتھ اس طرح سے سہلایا. بہت دیر سہلانے کے بعد اس کی ہچکیاں بند ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کس کا یہ ہوں. ایک انصاری نوجوان بھگتے ہوئے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے تمہاری کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور اس کو خوراک بہت کم دیتے ہو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو مومن بندے کے میزان میں، اس کے ترازو میں کل قیامت کے دن حسن اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے. حسن اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار، اپنے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے روزہ دار اور عبادت گزار کا درجہ پا لیتا ہے. روزہ دار کا اور عبادت گزار کا درجہ پا لیتا ہے صرف حسن اخلاق کی وجہ سے. عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ بھی بڑا حسن اخلاق کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہوا بیٹا، آج تو عید کا دن ہے. اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول میری کہا کہ پچھلے سال تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول نے جھٹ وہ بچے کو اپنے ساتھ لیا اور گھر تشریف لے کر آئے. حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً کپڑے منگائے گئے. جب حضرت عائشہ نے نہلا دیا اس بچے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر میں تیل ڈالے، اس کو خوشبو لگائی، اور اس کے بعد جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول نے اس معصوم سے پوچھا کہ بیٹا جب تیرے والد زندہ تھے تو تجھ کو عیدگاہ کیسا لے جاتے تھے؟ اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تو مجھ کو کھاندے پہ بٹھا کے عیدگاہ لے جاتے. اللہ کے رسول بیٹھ گئے عزیز بھائی، اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا تو بھی میرے کھاندے پہ بیٹھ گیا، اور عیدگاہ جانے لگے. اب عرب لوگ تھے، وہ عرب مانے بولنے والے. اس جگہ پہ پہنچے جہاں یہ روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے کوئی دوست ہے. اس کے دوست نے جب اس کو اس طرح شان میں دیکھا تو اس سے کہا کہ وہاں تیری تو بڑے عجیب شان ہے، ابھی تک تو رو رہا تھا اور تیرا یہ معاملہ ہے. اس نے کھاندے پر سے یہ جواب دیا کہ مجھ کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا. تو اس میں سے ایک بچے کے دل سے یہ آہ نکلی، یہ آواز نکلی کہ کاش آج میرا باپ بھی مر گیا ہوتا اور اللہ کے رسول مجھ کو بھی بیٹا بنا لیا. ایسا کردار تھا عزیز بھائی. یہاں پر ختم نہیں ہوئی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس یتیم کو عیدگاہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ممبر پر جو اللہ کے رسول کا ممبر ہوا کرتا تھا، جس کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس پر وہ چڑھے، اس یتیم کو بٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے مجموعے میں اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا. اس طرح ہاتھ پھرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، جو یتیم کے سر پر سے ہاتھ محبت سے ہاتھ پھر دے، شفقت سے صرف ہاتھ پھر دے، جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرا اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں.
ابتدائی دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی داعی تھے، خود دعوت دیا کرتے تھے. تو وہ ایسا ایک بڑھیا جو ہے اس کو کسی نے بہت بہکا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس نے یہ سوچی کہ بابا یہ شہر گاؤں میں رہنا بھی نہیں اور اس بندے کے چکر میں پڑنا ہی نہیں. اس کو بتایا گیا کہ وہ جو ہے ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا، جادوگر ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. انہوں نے اپنا سارا پوٹلا باندھ کے وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدمت کیا کرتے تھے. انہوں نے دیکھے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے سر پہ اتنی بڑی پوٹلی ہے. کہاں جا رہے ہیں اماں؟ تو بولے بیٹے میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، گاؤں چھوڑ کے جا رہی ہے، لاؤ میں لے لیتا تمہارا سامان. اللہ کے رسول نے اپنا سامان اپنے سر پہ لے لیا، جانے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے اماں، تم یہ شہر مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی؟ کہا کہ بیٹا یہاں پہ ایک نوجوان ہے جو ہم کو جو ہے ہمارے معبود جو ہے 363 بت جو ہے ہمارے، اس سے چھڑا کر ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. تفریق پیدا کر دے رہا ہے بھائی بہنوں میں، بیٹوں میں، باپ میں، اور نہ جانے وہ پورے راستے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا گالیاں وغیرہ دیتے تھے. لیکن عزیز بھائیو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک لفظ اس سے نہیں کہا. جب وہ مقام آ گیا اور اس نے وہ پوٹلی رکھی تو وہ پیسے دینے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں پیسے نہیں لیتا ہوں. پھر وہ بولے جب بھی تم اللہ سے دعا کروں گی تو مجھ کو دعا میں میرے لیے دعا کرنا. جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے پکار کا کہا بیٹا اپنا نام تو بتاتے جا کہ جب میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے تو تیرے نام کے ساتھ دعا کروں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اماں راستے بھر سے جس شخص کو تم گالیاں دیتے ہوئے آ رہی ہو میں وہی محمد ہوں. چیخ مار کے اس بڑھیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ بیٹا اگر تو محمد ہے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اسلام کو بولتا. تو بھائیو یہ حسن اخلاق، حسن کردار کا ایسا معاملہ ہے کہ لوگ شرک پر قائم نہیں رہتے، شرک پر قائم نہیں رہتے. عبداللہ ابن ابی جس نے مدینہ کی ساری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل تکلیف دی تھی، تکلیف پہنچائی تھی. جب وہ مرنے لگا، انتقال ہوا اس کا، تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی ابن عبداللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے تبرک کے طور پہ، برکت کے طور پہ آپ کا کرتا دیجیے اس کی کفن کے لیے. اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتار کے دیا. رکھا محترم، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رکھی. ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہیں، حدیث میں اس کا اتنی تاکید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہم کو اس طرح سے بیان کی، ہم بلکہ بیان نہیں کی، وہ چل کر دکھایا، ساری چیزیں پریکٹیکل ہمارے سامنے ساری چیزیں رکھ کر بتائی. لیکن اگر آج ہم ہماری ملت کا، ہمارے نوجوانوں کا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم بالکل اس کے مخالف میں ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ اس ہندوستان میں آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، جب ریل کا، بسوں کا، اس طرح کا کوئی سفر نہیں تھا، بیل گاڑیوں میں لوگ سفر کرتے تھے، تو یہاں کے غیر مسلم، یہاں کے جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنی نوجوان بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے، اس لیے کہ خوف ہوتا تھا، 2 مہینے کا، 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. لوگ بولتے تھے غیر مسلم کہ مسلمان کی بات پتھر کی رکھی. آج ہمارا صرف کردار کی وجہ سے، یہ جو کردار کا فرق ہے، کردار جو بگڑ چکا ہے ہمارا، جہاں وہاں ہم بدنام ہیں. آج اگر ہم کہیں لائن لگے ہوئی ہے تو میاں بھائی کہیں سے بھی گھسنے میں نمبر 1. لوگ تو آتے نمبر سے، لیکن ہماری جو بد اخلاقی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے معلوم عزیز بھائیو؟ ٹرین میں دیکھیے آپ، دادا گیری اگر کوئی کرتا ہوا نظر آئیں گا آپ کو تو مسلمان، جس کو بھی اٹھا رہے بیٹھ جا رہے. تو ہوتا اس سے ایسا کہ ہم اس سے ہے نا ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں. ہم لوگ بولتے یہ ہے دیکھو مسلمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے ماننے والے. ایک مرتبہ ایک عرب جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، بدھو عرب تھے بالکل،
تو ان کی بازو کی سیٹ پر، سامنے کی سیٹ پر ایک انگریز آ کے بیٹھ گیا. اب نہ انگریز کو عربی آتی تھی نہ ان کو انگریزی آتی تھی، لیکن چونکہ یہ مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے واقف تھے. وہ حدیث یاد آئی ان کو کہ ٹرین میں بھی اگر ہیں آپ، مسافر ہیں آپ کے ساتھ میں سفر میں ہیں، تو اتنی دیر بھی وہ آپ کا، اس کے اوپر آپ کے حق ہے. کیا حق ہے؟ تو انہوں نے جو ہے اپنا دسترخوان کھولا ہوا عرب میں، اردو عرب میں. ایک روٹی تھی اور چند کھجوریں تھی جو عرب کا مشہور کھانا ہے. انہوں نے کیا کہ یہ دو روٹی کو جو ہے 2 ٹکڑے کیے اور برابر کھجوریں اس پہ رکھی، اور وہ انگریز کی طرف آدھا کھانا بڑھا دیا. انہوں نے پریشان ہو گیا، وقت ہو گیا. اس نے جو ہے وہ روٹی لے لی، لیکن سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور میں جس معاشرے سے آ رہا ہوں وہاں تو بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے. وہاں تو لوگ پرانے کپڑے بھی دوسرے کو نہیں دیتے، اس کو بیچ دیتے، لوگ سیل لگاتے اس کو پرانے کپڑوں کو. یہ بس اتنی سی بات متاثر ہوا، اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن مجید پڑھا، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی، مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اسلام کا ایسا کام کیا اس شخص نے کہ پوچھیں. تو عزیز بھائیوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تعلیمات کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے اندر جو ہے بار بار اس کی تذکیر ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جو کام لے کر اٹھتے ہیں عزیز بھائیوں، اس میں یہ جو نسخہ ہے حسن اخلاق کا، کردار کا، یہ بہت کارگر نسخہ ہے. اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے، ہم متاثر نہیں کر سکتے لوگوں کو، بالکل متاثر نہیں کر سکتے. صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ہی کا معاملہ تھا کہ جھونڈ لوگ اسلام میں داخل ہیں. آج بھی ہو سکتا ہے. تو عزیز بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں نے مجھ کو موقع دیا اور میں نے آپ کے سامنے ایک باتیں رکھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.